سیاست میں حصے داری نہ ہونے کی وجہ سے صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ایجوکیشن پر قوم مسلم کی آج تک توجہ نہیں ہے، اور دوسری سیاست میں حصے داری نہیں ہے۔ ہمارے لوگ آج تک دری بچھانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ آج بھی غیروں کے پوسٹر لگانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ آج تک غیروں کے لیے اسٹیج لگا کر انہیں صوفے پہ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسٹیج لگانے کے بعد دھکے مار کے نیچے اتار دیا جاتا ہے، پھر بھی نیچے بیٹھ کے غلط بیان سن کے تالیاں بجا رہی ہیں۔ یہ حال آج ہماری قوم کے لوگوں کا ہو گیا۔ مزاج کیا بنا لیا؟ کوئی بات نہیں، نیتا لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کم سے کم گلی محلے کے چھوٹے موٹے نیتا کہلائیں گے۔ اپنی فکر کو ذرا سنبھال لیجئے۔ وائٹ کرتا پاجامہ پہننے سے کوئی قوم کا نیتا نہیں ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نیتا سمجھنے سے کوئی نیتا نہیں ہوتا ہے، کسی غیر کی دری بچھانے سے کوئی نیتا نہیں ہوتا ہے، کسی غیر کے جے بجے کے نعرے لگانے سے کوئی نیتا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نعرہ کیوں لگائیں؟ الحمدللہ امام احمد رضا کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے آواز آئی، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے، ایک سیاست پر توجہ نہیں اور حصے داری نہیں، اور دوسری ایجوکیشن پر۔ آپ کو بتاؤں میں 75 سال کا زمانہ گزر گیا اس ملک کو آزاد ہوئے، اور اتنے لمبے زمانے میں ہے کوئی آپ کے پاس سیاسی پلیٹ فارم؟ نہیں ہے کوئی آپ کی اپنی سیاسی آواز؟ نہیں ہے کوئی آپ کا سیاسی رہنما اور قائد؟ نہیں، اور شاید کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے، چونکہ ہماری قوم کے کان اتنے کمزور ہیں، یہ کام کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، کان بھرنے والوں کی قدر کرتے۔ کان اتنے کمزور ہیں ہماری قوم کے، اور باضابطہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایک منظم سازش کا جال بن کے تیار کر دیتے۔ حالت یہ ہے، ملک آزاد ہوا، ایک سیاسی پارٹی تھی اس ملک میں، سب نے اسی کا دامن تھام لیا، لیکن تھوڑے سے زمانے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حصے داری کیا ہے اور تابع داری کیا ہے، حصے داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے۔ لوگ الگ ہوتے گئے، سیاسی پارٹیاں بنتی گئیں۔ تنہا مسلمان 75 سالوں میں آج تک اس انتظار میں ہے کہ صاحب ہمیں وفاداری کا سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن نہ ملا ہے آج تک اور نہ ملے گا قیامت تک۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے ذہن کو ذرا سا کشادہ کیجئے، حالات کا جائزہ لیجئے۔ آج اگر اس ملک میں ایک کتا مر جائے تو باضابطہ نیوز اس کی بھی اخبار میں آ جاتی ہے۔ اگر آج ذرا سی بات ہو جائے تو ہمارے لوگ، ہمارے نیتا آج کے زمانے میں اپنے باضابطہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر افسوس ظاہر کر دیتے ہیں۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، ہے کوئی نیتا بولنے والا دو جملے؟ کسی نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر دو جملے کہے ہوں، کسی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر افسوس کے دو جملے کہے ہوں، حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، کوئی ایک جملے بولنے والا نہیں۔ اور یہ حادثہ ایک بار نہیں ہوا، 2-4 سال کے زمانے میں کئی بار جگہ جگہ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی۔ مجھے بتائیے، جسے آپ نے اپنا لیڈر کہا، جسے آپ نے ووٹ دیا، جسے آپ نے اپنا نیتا کہا، کیا حضور کی شان میں گستاخی کے بعد وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں، ایک شخص بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا اس ملک کی سرزمین پر۔ کیا آج بھی وقت نہیں آیا ہمیں سوچنے کے لیے؟ کیا سیاسی طور پر ہمیں سوچنا کیا ہے؟ ہماری اذان کی بات آئی، کوئی بولنے کے لیے آگے نہیں آیا، مسجد کی بات آئی، کوئی نہیں آیا، کتنی مسجدوں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں۔ ملک میں کتنے مدرسوں پہ تالے لگا دیے گئے، کوئی بولنے والا نہیں۔ کتنے علاقوں میں لاؤڈ اسپیکر اتار دیے گئے مسجدوں سے، کوئی بولنے والا نہیں۔ کتنے جلسے اور جلوس کی پرمیشن لاسٹ مومنٹ پر کینسل
کینسل ہو گئی, کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں. کتنے جوان جیل میں ڈال دیے گئے, ظلمن قید کر دیے گئے, کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں. پھر بھی آج قوم مسلم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیاسی طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے. سیاسی طور پر ہمیں جاگنا ہوگا, سیاسی طور پر ہمیں اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا, سیاسی طور پر ہمیں غلامی کی نہیں آزادی کی ضرورت ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں قوم مسلم کے لیے بولنے والا صرف ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی بولنے والا ہے. بات اذان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات نماز کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات سلمان اظہری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات تبریز انصاری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات پہلو خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات سیور ناسی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات مقبل کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی مرد قلندر جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا, وہ مرد قلندر جس کے سر پہ نقش نالے نے مصطفیٰ کی تو بھی موجود ہے. میں سمجھ گیا جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم سمجھے آج موجودہ دور کے حالات کیا ہے. ہم نے سیاست کو بالکل ناجائز و حرام سمجھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جلسوں کے, پورے ہندوستان کے جلسے کے پوسٹر دیکھ لیجئے, اس کے نیچے لکھا ہوگا نوٹ کر کے, ہمارے جلسے کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے سیاست کے میدان میں اپنی کرسی خود ہی چھوڑ دی, خود ہی آپ نے کہہ دیا ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سیاست نہیں کریں گے, وہ یاد رکھیں ان کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. سیاست آپ نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ کر دی جائے گی. ہم نے تو ہماری قوم کی بزدلی یہاں تک دیکھ لی. 2-3 سال کے زمانے میں بے شمار علماء کرام مسجدوں سے باہر نکال دیے گئے, بے شمار علماء کرام کو مدرسوں سے باہر نکال دیا گیا, خاص طور پر اماموں کو امامت چھوڑنی پڑی, کمیٹی نے نکال دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے جمعے کے خطاب میں ناموس رسالت کی بات کی. مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہا حضرت آپ یہاں اس طرح کی تقریر کرتے ہیں, ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے. انہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا نام اپنی تقریر میں لے دیا جمعے میں. کمیٹی نے آ کے کہا حضرت بس آپ اپنا حساب کر لیجئے. حالات ایسے رہے, قوم کی بیداری کی بات کی. آکے کمیٹی نے کہا حضرت جمعے کے بعد حساب کر لیجئے, حالات اچھے نہیں ہیں, ہمیں آگے حساب دینا پڑتا ہے. میں تو ایسی کمیٹی والوں سے بڑی محبت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہارے بس کا نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ نامردوں کی جگہ نہیں ہے, یہ بزدلوں کی جگہ نہیں ہے, چھوڑ دو, تمہارے بس کا نہیں ہے. یہ منصب صدارت اور قیادت اور جو ہے سیکریٹری اور خزانچی چھوڑ دو, تمہارے بس کا نہیں ہے. کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو, کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو. اور یاد رکھو یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے, جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی تم صدر رہو گے, سیکریٹری رہو گے, خزانچی رہو گے, کوئی فرض و واجب نہیں ہے. ارے کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے, اس کے حوالے کر دو. اللہ نے جس کے سینے کو صلاح الدین ایوبی کی طرح جرأت دی. آج حالات کیا ہیں؟ ہمارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ غیر نہیں ہمارے اپنے. یہ زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. اور دوسری طرف ہم نے توجہ نہیں دی ایجوکیشن پر. میں یہ بات بارہا کہتا ہوں, آج پھر آپ سے کہتا ہوں. تقریباً میرا خیال ہے 2.25 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا. 2.25 سال پہلے مہاراشٹرا کی سرزمین پر ایک حادثہ ہوا تھا, پورے ملک کو معلوم ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہے. ہماری ایک بہن کو, مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. یاد ہے آپ کو؟ کس کس کو یاد ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے. سب کو یاد ہے الحمدللہ. ہماری بہن کالج سے باہر نکالا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہا حجاب اگر لگانا ہے
تو یہاں پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو جنہوں نے تربیت ایسی کی۔ مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں، تعلیم چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری قوم کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بدل پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو ہم اعلان کر کے کہتے اتر پردیش کی سرزمین سے کہ مسکان اگر مہاراشٹر میں پردے کا انتظام نہیں تو ہمارے یہاں کالج ہے۔ ہمارے پاس ایسا انتظام نہیں تھا۔ پورے ملک میں ہم نے نعرہ لگایا 1 سال بعد میں گزرے گی، ملک کے کونے کونے پہ ہم بیٹیوں کے لیے باضابطہ اسکول اور ہاسٹل بنا دیں گے۔ آج 2.25 سال کا زمانہ گزر گیا، بنا کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج بنا نہیں، کوئی ہاسٹل بنا لڑکیوں کے لیے نہیں، کہیں مسکان کے لیے کوئی انتظام ہوا نہیں۔ بات یہی تو ہے کہ ہم صرف نعرے لگا رہے ہیں، حالات بدلنے کے لیے پریکٹیکل میدان میں اترنا ضروری ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے صرف نعرے نہیں لگائے، وہ جا کے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ارطغرل غازی نے صرف زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، چھوٹا سا لشکر لے کے چلے تھے۔ زمانہ کہتا تھا ارطغرل غازی تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہے، تو وہ مرد قلندر نعرہ لگاتا تھا ہمارا بھروسہ تیر و تلوار پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو خدا کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو پروردگار کی رحمت پر ہے۔ دنیا نے پکار کے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صرف نعرے لگاتے رہیں؟ نہیں میرے عزیزو، نعرے بھی لگائیے لیکن پریکٹیکل کام کرنے کی پلاننگ کیجیے۔ حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اور دوسری بات بتاؤں، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے دنیا کی ساری قومیں، توجہ ہے آپ کی، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دنیا کی ساری قومیں آج کے زمانے میں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ان کی پوری ایک فائل تیار ہوتی ہے۔ بہت سنجیدگی سے سنیے، پوری ایک فائل تیار ہوتی ہے ان کے مطالبات کہ صاحب انہیں اپنے نیتا سے کیا کیا چاہیے جس کے بدلے میں پوری قوم ایک جگہ ووٹ دے گی۔ افسوس الیکشن کی رات تک قوم مسلم میں یہ فکس نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کدھر جا رہے، آخری رات تک ہمارے ہاں یہ طے نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں لنگر کھانے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کے ووٹ میں بھی، گھر میں 10 ووٹ ہیں تو قسم کھانے کے لیے 10 ووٹ خراب کر دیے جاتے ہیں، ایک ووٹ اس کو، ایک اس کو، ایک اس کو، اور کہا جائے کہتے ہیں صاحب قسم کھانی پڑتی ہے۔ قسم کیوں کھانی پڑتی ہے؟ تم جس ملک میں رہتے ہو یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھو اس بات کو۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خوجہ ہے، تم کسی کے غلام نہیں ہو، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ تم یہ مت سوچو قسم کھانی پڑتی ہے، تم یہ دیکھو رحمت رسالت کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، مسجدوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، قوم کے لیے ملت کے لیے کھڑے ہونے والا کون ہے۔ جو کھڑے ہونے والا ہے سپورٹ صرف اس کا ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ آخری رات تک طے نہیں کیا، اور جب الیکشن کا دن آیا تو ہم نے، کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں، یہ وہ تقریر ہے جو میں کر رہا ہوں، علماء کرتے نہیں ہیں، یا انہیں کرنے نہیں دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ بات اگر آج کے زمانے میں بتائی نہیں گئی تو حالات اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا ایک ووٹ یہ ایک گواہی ہے، آپ کا ایک ووٹ 5 سال کا آپ کا فیوچر طے کرتا ہے۔ اور آج تو حالات ایسے ہو گئے، اب بات صرف 5 سال کی نہیں رہی، اب تو یہ کئی سال کے الیکشن پر جا رہی ہے ایک ووٹ کے ذریعے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں، 1000 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ دیے، اور اس کے بعد آ کے جمعے میں کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ 500 روپے میں ووٹ بیچ دیے پورے خاندان کے، کہتے ہیں حضرت دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ ارے اس سے بڑے ظالم تو آپ ہیں، آپ نے 500 روپے کے لیے قوم کا سودا کر دیا رات کے اندھیرے میں۔
ہماری عزت کا سودا کر دیا، مسجدوں کے تحفظ کا سودا کر دیا، خانقاہوں کے تحفظ کا سودا کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج معروف ملک جیسے شہزادے جو ہے اس دنیا میں زندہ ہیں، یہ خانقاہوں کا وقار سلامت ہے ان بزرگان دین کی وجہ سے، ورنہ ہماری قوم میں چھپے ہوئے دلالوں نے اس بات میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی کہ مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کا تحفظ پامال ہو جائے۔ اللہ ان شہزادوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، مگر خانقاہوں کا تحفظ باقی ہے، ان کی شان باقی ہے، ان کی عزت باقی ہے، ان کے اپنے اوراد و وظائف باقی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی قوم وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتی جس میں دلالی کرنے والے اپنے لوگ موجود ہوں۔ آج حالات کیا ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے اندر آج دلالی کرنے والے اپنے ہی ہیں، قوم کی مخبری کرنے والے اپنے ہی ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں معلوم ہے؟ جب پریشانی کا وقت آئے گا، مارا جائے گا، تو میرے ساتھ بڑی عزت کا معاملہ ہوگا، میرے لیے تو ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ نہیں جناب، ڈاکٹر راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج نہ ہی سیاسی طور پر ہماری توجہ ہے اور نہ ہی ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری توجہ ہے۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ صاحب کوئی تھالی میں سجا کے ہمارے لیے بہتر اور اچھے دن پیش کر دے، ایسا کسی دور میں نہیں ہوا۔ کیا صلاح الدین ایوبی نے قربانی نہیں دی؟ کیا محمد بن قاسم نے محنت نہیں کی؟ کیا ارطغرل غازی نے محنت نہیں کی؟ کیا سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کے لیے عثمان غازی نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ٹیپو سلطان نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ حالات ایسے تھے ٹیپو سلطان کے محل میں جب قوم کی دلالی کرنے والوں نے انگریزوں کو داخل کر دیا تھا، اور جب وہ داخل ہوئے تو لوگوں نے آ کے کہا تھا، ٹیپو اب جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اپنی تلوار انگریزوں کے قدموں میں ڈال دے۔ ایسے عالم میں ٹیپو سلطان نے کہا تھا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے۔ تم کیا جانتے ہو ٹیپو کسی بزدل ماں کے بیٹے کا نام ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر گردن جھکے گی تو صرف پروردگار کے سامنے، سر جھکے گا تو خدا کے سامنے۔ اور وہ جملہ جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، ٹیپو سلطان نے کہا تھا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے تیور ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ آج یہ تیور آپ کے کیوں نہیں ہے معلوم ہے آپ کو؟ صرف اس لیے کہ آپ نے کمزور خود اپنے آپ کو کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں، قیادت اور لیڈرشپ اس کا کوئی پروفیشنل ڈپلوما نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ حالانکہ ہمارے ہاں ڈپلومے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن پروفیشنل کوئی ڈپلوما نہیں ہوتا اس کا۔ یہ ایک صلاحیت ہے، ایک کوالٹی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے اندر قوم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو آگے بڑھائیں، مان لیں اور ہم اس کے پیچھے ہو جائیں۔ آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ قوم مسلم میں آج کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں، قوم مسلم میں کوئی کسی کو بہتر ماننے کے لیے تیار نہیں، قوم مسلم میں کوئی کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص کا اپنا جھنڈا الگ ہے، ہر شخص کا اپنا نعرہ الگ ہے، ہر شخص کا اپنا بینر الگ ہے، ہر شخص کا الگ انداز ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارے کتنے رنگ کے جھنڈے اور بینر اور فلیکس لگے ہوئے ہیں، سب کی ڈریسیں الگ، سب کا رنگ الگ، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لال ہے، کوئی گلابی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم جلوس محمدی ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں، کاش ہم شروع سے لے کر آخر تک وہ رنگ پسند کر لیتے جو محمدی رنگ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضور نے سفید رنگ سے محبت فرمائی، ناجائز نہیں ہے دوسرے رنگ، لیکن جس میں اتحاد نظر آئے، جس میں ایکتا نظر آئے، جس میں باضابطہ قوم کے اندر جو ہے ایک رونق نظر آئے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک لائن میں ایک جیسے کھڑے ہو جائیں؟ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے ہمارے ہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی پلاننگ ہے، نہ میٹنگ ہے، نہ رائے ہے، نہ مشورے ہیں۔
اور آپ کو بتا دوں بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں اگر کسی موضوع پر، چاہے مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، چاہے اذان یا مسجد کا ہو، حالات ہمارے یہاں اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے، کچھ لوگ پہلے ہی تیاری کر کے آئیں گے، اور آپ اگر میٹنگ کر لیجئے اتفاق رائے کے ساتھ، اس کے بعد بھی کچھ لوگ میٹنگ کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ انہیں آپ کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کوئی وائٹ کرتا پجامہ پہننے سے قوم کا نیتا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج تو یہی ہے، بہت اچھا کرتا پجامہ پہن لیا، کلف لگا ہوا، صاحب قوم کے نیتا ہیں یہ، قوم کے نیتا۔ عید میلاد النبی کا موقع آیا، ایک بڑا سا 10x12 کا فلیکس بنا کے روڈ پہ لگا دیا، جس میں سب سے بڑا فوٹو جناب کا ہے۔ ہم سمجھ گئے عید کی مبارکباد مقصود نہیں، آپ کا چہرہ چمکانا مقصود ہے۔ بہت بڑا فلیکس لگا دیا، صاحب عید مبارک ہو۔ ارے ظالمو، تمہاری مبارکباد دینے سے عید مبارک نہیں ہے۔ آج تم فلیکس لگانے کے لیے روڈ پہ آ گئے کہ صاحب قوم کے نیتا ہیں، تب کہاں گئے تھے جب میرے رسول کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا؟ تب کہاں تھے جب حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی؟ تب کہاں تھے جب قوم مسلم کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہا تھا؟ تب کہاں تھے جب مسجدوں کو توڑا جا رہا تھا؟ تب تمہاری زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا آج قوم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم قوم کے نیتا ہیں۔ آپ میدان میں آ گئے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، آج ذمہ داری قوم مسلم کی ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، کس کا کام اپنی ذات کے لیے ہے اور کس کا کام مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے، کس کا کام قوم کے لیے ہے۔ آج حالات ہماری نظر کے سامنے ہیں، دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں 2 جملوں میں اپنی بات کو سمجھاؤں۔ حالات اتنے خراب کیوں ہوئے جانتے ہیں آپ؟ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے۔ توجہ ہے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب خراب ہوئے تو ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ ہم جس دن بہتر ہو جائیں گے ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ دنیا کی تمام قوموں کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے، اور یہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس بھی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، جلسے سے لے کر جلوس تک تعداد کس کی زیادہ ہے؟ پہلے ہوتا تھا جلسوں میں صرف بزرگ نظر آتے تھے، الحمدللہ آج 95% ہمارے جلسے جلوس میں صرف ہمارے جوان نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیداری ہے، جاگ رہے ہیں، حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کام ذرا طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جلد انقلاب آ سکتا ہے اگر قوم کے جوان ویسے ہو جائیں جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانا چاہا۔ دنیا کی ہر قوم ناز کرتی ہے تو اپنی قوم کے جوانوں پہ ناز کرتی ہے، دنیا کی ہر قوم اگر فخر کرتی ہے تو اپنے جوانوں پر فخر کرتی ہے۔ یہ جوان بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس بھی ہیں، مگر افسوس کہ میری قوم کے جوانوں کو جہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا جوان وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ تعداد بہت بڑی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، فہرست بہت بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن جوان جہاں کھڑے ہونے چاہیے تھے وہاں نہیں کھڑے ہیں۔ افسوس، حالات اس لیے نہیں بدل رہے ہیں، بہتر حالات اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جوان وہاں نہیں کھڑے جہاں ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر ہمارے جوان، رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر ہمارے جوان۔ عمر بتائیے جناب کتنی ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر جو جوان ہیں 18 سال کی عمر ہے، 17 سال کی عمر ہمارے جوان، شراب کے ٹھیکے پر ہمارے جوان، زنا کے اڈے پر ہمارے جوان، نشے کے لیے ہیروئن یوز کر رہے ہیں۔ ایم ڈی جیسی بیماری آج ہمارے سماج میں آ گئی ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں نام بدل کے، اور علماء سے کہتے ہیں ارے نہیں حضرت یہ انرجی ڈرنک ہے، نشہ نہیں ہوتا اس سے۔ یاد رکھیے گا، نام بدل دینے سے شراب کی حرمت ختم نہیں ہوتی ہے۔ جو شراب ہے وہ شراب ہے، جو نشہ آور چیز ہے وہ چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نشہ کر رہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں ڈیزل اور پیٹرول سونگنے کے بعد وہ اسی نشے میں دھت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا، تمہارا گراف اتنا کمزور ہو گیا
पेट्रोल और डीजल सूंघने के बाद नाली और नाले के करीब पड़े हुए हैं नशा करके। मैंने किसी भी जमाने में अपनी कौम के जवानों को नशा करने से मना नहीं किया है। मैं तो हमेशा कहता हूं आप खुल के नशा कीजिए, नशा करने से मना कौन करता है? खुल के नशा किया करो, लेकिन ये लोकल वाला नशा मत किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले के दरवाजे पे पड़े रहते हैं, नालियों के करीब, न जाने अपने घर के अंदर की बातें लोगों में दुनिया के लोकल नशे की बुनियाद पर बयान कर देते हैं। अरे मना किसने किया है तुमसे? मैं कहता हूं नशा करो, खुल के नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया। हालत ये थी बिलाल हबशी को मारा जाता था, कसीदा जाता था, फिर भी कहते थे तू हो के शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। इसके रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो। जिस दिन तुम सही माना में मोहब्बत रसूल का नशा करोगे तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हमारे जवान कई बार मेरे पास आते हैं, आप जिस अजीम जात के नाम पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, हुजूर फजले रहमा की शान जानते हो? उनकी शान ये थी कि वो लगातार मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करते थे। मेरी कौम के कई जवानों ने मुझसे कहा हजरत कोई ऐसा वजीफा बताइए। तवज्जो है आपकी? मैं बस 10-15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, और भी बहुत सारी फहरिस्त लंबी है। आखिरी चंद बातें कह रहा हूं आपसे, तवज्जो दीजिए आप। कई नौजवानों ने कहा हजरत कोई वजीफा बताइए। मैंने कहा किस चीज का? कहा हजरत वजीफा बताइए, हम ये चाहते हैं कि हमें ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तंज नहीं है मेरा आप पर, आप मेरे अपने हैं, मेरी जिम्मेदारी है आपको एक जहन दूं। हुजूर का दीदार करना चाहते हैं आप? जरा आंखों पर कभी गौर किया? क्या हमारी आंखें उस काबिल हैं कि हम हुजूर का दीदार करें? सोचिएगा क्या कहने लगा हूं। हुजूर के दीदार की तमन्ना है आपको? कौन नहीं चाहता है? हम तो हमेशा कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम तो ये पढ़ते ही हैं, लेकिन आप तमन्ना कर रहे हैं ख्वाब में दीदार हो जाए, मेरी आंखें हुजूर को देख लें। जरा अपनी इन आंखों पर गौर कीजिए, आंखें कितनी अजीम होती हैं। मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये आंखें, ये नजर कितनी अजीम होती है। क्या आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं कि हम हुजूर का दीदार करें? वो करम फरमा दें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी आंखें सुबह से लेकर शाम तक आज गुनाह के मंजर देख रही हैं। हमारी आंखें आज सोशल मीडिया पर इन रील्स के जरिए हजारों ऐसी नाजायज और हराम चीजें देख रही है जो किसी भी दौर में किसी भी कलमा पढ़ने वाले के लिए जायज नहीं है। आप कह रहे हैं साहब दुआ कर दीजिए हमें मुस्तफा जाने रहमत को हम अपनी आंखों से देख लें। ए मेरे अजीजों, जिस दिन तुम्हारी आंखों में हुजूर को देखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, वो देर नहीं फरमाएंगे, वो करम फरमा देंगे। अपनी आंखें इस काबिल तो बनाओ, अपनी नजर ऐसी तो बनाओ। हमने नजर वाले देखे हैं, हमने नजर वाले देखे हैं, अल्लाह अकबर, ख्वाब में नहीं। जब इमाम अहमद रजा जब गए हैं हज के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की जाकत पे खड़े हो के कहा था, उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जब दीदार न हुआ तो कहते हैं पशुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आहकल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझ कुत्ते हजार फिरते हैं। बात जब यहाँ तक आई तो इमाम अहमद रजा ने सोते हुए नहीं, जागते हुए खुली आंखों से मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया।
کھلی آنکھوں سے دیدار کیا اور جب دیکھ لیا مانتے تو پہلے ہی تھے یقین تو ہر زمانے میں تھا ان جیسا یقین تو آج کس کا ہو سکتا ہے، مگر جب دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مجھے اشارہ ہو چکا ہے بیان ختم کرنے کا، آخری جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک آخری بات بغداد شریف کی آپ کو بتا دوں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، یہ تمام احباب الحمدللہ بہت سارے لوگ جا چکے ہیں جانتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ایک بڑی بارگاہ، ہمارے سینوں میں جو خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ موت اور زندگی کا مالک پروردگار ہے، بس پھر اس کے سینے سے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، وہ حق بات علی اعلان بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رزاق میرا رب ہے، زندگی دینے والا میرا رب ہے، عزت دینے والا میرا رب ہے، نہ آپ کے چاہنے سے میری عزت کم ہوگی نہ آپ کے بڑھانے سے بڑھ جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، آخری جملہ بتا رہا ہوں آپ، خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا۔ خلیفہ کو ہمیشہ ڈر یہ رہتا تھا کہ صاحب ان کا تعلق اہل بیت سے ہے تو ان کی عزت زیادہ ہوگی، میں حاکم وقت ہوتے ہوئے وہ میری مقبولیت نہیں ہے لوگوں میں، لوگ اپنی پریشانیاں مسائل لے کر ان کے یہاں جاتے ہیں، تو حسد کی بنیاد پر بڑے مجمع میں بلایا ان کو، اور جب وہ تشریف لائے تو اپنے پیروں میں بہت عالیشان جوتے پہن کر آئے۔ بزرگوں نے اس لیے فرمایا کہ علماء اکرام کو اپنے پیروں میں بہت عالیشان جوتے پہننا چاہیے، بہت عالیشان اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، عالیشان جوتے پہن کر آئے۔ خلیفہ وقت موجود ہے، بھیڑ موجود ہے، اس نے طنز کے طور پر کہا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو آل رسول ہیں مگر کتنے شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں، دیکھ لو پیروں میں ان کے عالی شان جوتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ شاید ان کے اندر وہ عاجزی نہیں ہے، بڑا ہمارے یہاں مزاج ہے نا، کوئی اچھے کپڑے پہن لے تو ہم سوچتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، عاجزی کا تعلق اور عاجزی نہ ہونے کا تعلق صرف ظاہری طور پہ اچھے لباس سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے جوتوں پر جب طنز کیا گیا، بھرے مجمع میں کہا دیکھو کتنے عالیشان جوتے پہن کر آئے ہیں، ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ قوم مسلم کے تیور کیا تھے۔ جب جوتوں پر اعتراض کیا گیا تو امام موسیٰ کاظم نے بھرے مجمع میں للکار کے کہا، او ظالم یاد رکھ، ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ ہم اپنے پیروں میں عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ یہ تیور تھے کلمہ پڑھنے والوں کے، یہ تیور تھے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کے۔ آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن عظیم میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ جب تک ہمیں خود احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے حالات بدل جائے تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ جوانوں، اپنے اندر سے شراب، جوا، نشہ، چٹا، یہ دین سے بیزاری، تمام چیزیں ختم کر کے مصطفیٰ کے سچے غلام بنو اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہو دنیا جس طرف جاتی ہے جاتی رہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تمہاری زندگی میں جو عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ جب بات حضور کی عزت کیا جائے تو تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے غلام تیار رہتا ہے۔ چیزیں ہمارے ملک میں
سب سے زیادہ خوف ہے ہمارے سینوں میں، اور اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جتنا ڈر موجودہ دور میں آج ہمارے اور آپ کے سینوں میں ہے دنیا کا، اگر اتنا ڈر اللہ کا ہو گیا ہوتا تو اللہ سب کو ولایت کے مقام سے نواز دیتا، لیکن ہمارے اور آپ کے سینوں میں اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے۔ حالات کا اتنا زیادہ ڈر ہے، ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر یہ رونا ہے کہ حالات آج اچھے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم بیٹھ کر غور کریں کہ حالات اچھے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وہ دن نہیں آئے کہ ہم بیٹھ کر اس بات پر غور و فکر کریں کہ حالات خراب ہونے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور آج قوم کے لیے، ملت کے لیے حالات بہتر بنانے والی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا نسخہ ہے جس کی بنیاد پر اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ آج قوم مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھیں، سنجیدہ ہوں اور غور و فکر کریں کہ حالات بہتر بنانے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے یہاں قوم مسلم کا مزاج کیا بنا ہوا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں مزاج لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میری زندگی میں پریشانی نہیں ہے، میرا کاروبار بہتر ہے، میرا بزنس بہتر ہے، میری اولاد اچھے اسکول میں پڑھتی ہے، میں آرام سے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں، تو اب سماج میں کیا ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ بنا لی، اور جب سے قوم مسلم میں ایسی سوچ بنی ہے تبھی سے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جس سماج میں رہے وہ ہر چیز کی فکر کرے کہ حالات کیسے ہیں۔ اسے اس بات کی بھی فکر ہو کہ مسجدیں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، اسے اس بات کی بھی فکر ہو مدرسے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، اسے اس بات کی فکر ہو قوم کے جوان محفوظ ہیں یا نہیں ہے، اسے اس بات کی بھی فکر ہو جوانوں کا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے، اسے اس بات کی فکر ہو حضور کی عزت پر حملہ دینے والے زندہ اور سلامت ہے یا نہیں ہے، اسے اس بات کی بھی فکر ہو کہ آنے والا دور قوم مسلم کے لیے کیسا دور ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داری ایک مسلمان کی بنتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو بس ہمارے لیے حالات بہت زیادہ بہتر ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو آپ کے برابر آگ لگی ہوئی ہے، جو آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں آپ دور سے دیکھے تماشائی بنے، اس آگ کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگ بہت زیادہ دن باقی نہیں ہے، آپ کے دروازے تک بھی پہنچ جائے گی۔ بہت زیادہ دن باقی نہیں ہے، وہ آگ جلتے جلتے آپ کے بھی دروازے تک پہنچے گی، اور جب آپ کے دروازے تک پہنچے گی اس وقت آپ کو افسوس ہوگا، کاش کہ رہتے وقت رہتے میں جاگ گیا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی تدبیر کی ہوتی، میں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہوتا۔ لیکن جب قیامتیں دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں تو حالات بہتر کرنے والی کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں نہیں بچتی ہے۔ آج حالات ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے، ان حالات میں بھی اگر ہم سنجیدہ نہ ہوں، ان حالات میں بھی اگر ہماری سوچ بہتر نہ ہو، ان حالات میں بھی اگر ہمارے سینے میں ملت کا درد نہ ہو، ان حالات میں بھی اگر ہم اپنی قوم کے بارے میں نہ سوچیں، ان حالات میں بھی اگر جوانوں کے تحفظ کے بارے میں نہ سوچیں، ان حالات میں بھی اگر مسجد اور مدرسوں کے بارے میں نہ سوچیں، ان حالات میں بھی آنے والے دور کے بارے میں نہ سوچیں، تو مجھے بتائیے اور کون سا زمانہ آئے گا ہمارے لیے؟ آج حالت اتنی بگڑ چکی ہے
کہ صرف میری اور آپ کی تنہا ذات سے دشمنی نہیں ہے، اب دشمنی ہمارے مرکز تک پہنچ گئی ہے، اب دشمنی بڑوں بڑوں تک پہنچ رہی ہے، اب ٹارگیٹ پر بڑے بڑے آ گئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی عزت اور ان کی زندگی متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہے ہمیں اس بات کے حوالے سے کوئی فکر؟ ہے ہمیں کوئی پرواہ؟ ہم نے کیا کیا ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہم صرف زبانی طور پر شکوہ کرتے رہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، ہم دوستوں میں بیٹھ کر بات کرتے رہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن حالات کو بہتر بنانے کے لیے آخر ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا ہم نے ذمہ داری ادا کی؟ ہم نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ مسئلہ آج اگر بریلی شریف کا ہے تو بریلی شریف والے جانیں، مسئلہ اگر گنج مراد آباد شریف کا ہے تو وہاں کے لوگ جانیں، مسئلہ اگر لکھنؤ کی سرزمین کا ہے تو لکھنؤ والے جانیں، وہاں کے لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ہمارے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے قوم مسلم نے حالات اتنے کمزور کر دیے ہیں اپنے لیے کہ آج ملک کے ہر صوبے میں ظلم ہے، ہر شہر میں ظلم ہے، ہر علاقے میں ظلم ہے، ہر ایک کی زندگی میں ظلم ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، یہ وقت آ گیا ہے جاگنے کا، یہ وقت آ گیا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، یہ وقت آ گیا ہے موجودہ دور میں دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا۔ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے ہماری اس وقت، اور اگر ہم آج بھی صرف اپنے لیے جیتے رہے، اپنے گھر والوں کے لیے جیتے رہے تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، لیکن قوم کے لیے، حالات کے لیے چار جملے بھی نہیں بولے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں اس بات کی ممبر پہ بیٹھ کر فکر نہیں کرتا ہوں کہ کسے میری بات اچھی لگے گی اور کسے بری لگے گی۔ جو حق ہے وہ بولا جانا چاہیے، جو سچ ہے وہ بولا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے، جنہوں نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی ہے، جنہوں نے کبھی زبردستی کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، زبردستی کسی غیر مناسب انسان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ جب امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں انعام ملے گا، جلال میں آ گئے امام احمد رضا اور ارشاد فرمایا، احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لگے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل رحمہ کانفرنس، فیضان حضور فضل رحمہ، حضور صاحب سجادہ، آمد حضور معروف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے مزاج یہ بنائیے، ہمیں نہ غلط سوچنا ہے نہ ہی غلط بولنا ہے، لیکن جو حق ہے وہ بولا جانا چاہیے، جو سچ ہے وہ بولا جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، عشق، آپ کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں، کون ہیں آپ؟ بولیے آپ سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہے میرے ساتھ؟ دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ قوم سو جائے، لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمان سو جائیں، دنیا یہی تو چاہتی ہے مسلمان غافل رہیں، دنیا یہی چاہتی ہے مسلمانوں کی زبان سے
ایک جملہ نہ نکلے. دنیا یہی چاہتی ہے قیامت ان کے دروازے پر دستک دیتی رہے مگر ان کی زبان پر ایک جملہ نہ آئے حرف شکایت. دنیا یہی چاہتی ہے قوم مسلم کی زبان پر ایک جملہ نہ رہے, مسلمان خاموش رہے. بولیے, اس لیے کہ کسی سمجھدار نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا. یہ بولنے کا دور ہے, خاموش رہنے کا دور نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں, میں نے آج تک یہی سمجھا, دو چیزیں ہیں. آپ اگر عاشق رسول ہیں تو عاشق ہونے کا حق ادا کیجیے, یا پھر یہ نعرہ لگانا بند کر دیجئے کہ صاحب میں عاشق رسول ہوں. بس اتنا کہیے کہ مجھے حضور سے محبت ہے, اس لیے کہ محبت الگ ہے, عشق الگ ہے. محبت میں خیال دونوں کا ہے مگر عشق میں خیال صرف یار کا رہتا ہے, عشق میں خیال صرف محبوب کا رہتا ہے, عشق میں خیال صرف آقا کا رہتا ہے, عشق میں خیال صرف مدینے والے مصطفیٰ کا رہتا ہے. میری ذات کو اگر میرا خیال ہے تو یہ دعویٰ کیسے ہے کہ میرے دل میں حضور کا عشق ہے؟ ارے ہم نے عاشق تاریخ میں پڑھے بھی ہیں اور روئے زمین پر عاشق دیکھے بھی ہیں. تھوڑے سے زمانے پہلے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ہم نے ایک مرد قلندر دیکھا جس کا حال یہ تھا, فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابا کے دہل جس نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق ہیں, عاشق رسول ہیں. عشق بھی ہے اور ڈر بھی ہے, عشق بھی ہے اور خوف بھی ہے, عشق بھی ہے اور پریشانی بھی ہے. اس مرد قلندر سے پوچھا گیا شہزادوں کے بارے میں بتائیے, یہ جو دو شہزادے ہیں ان کے بارے میں بتائیے. کہتے ہیں فکر نہ کرو یہ میرے بعد مجھ سے زیادہ دلیر ثابت ہوں گے, یہ مجھ سے زیادہ دلیر ہیں. اس لیے کہ خادم حسین نے اپنے شہزادوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا ہے, ان کی گھٹی میں امام احمد رضا کا عشق پلایا ہے, اور جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کا عشق ہوتا ہے وہ تول کا نام تو نہیں ہے, وہ یہی کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلی حضرت اعلی حضرت تاج الشریعہ زندہ باد. حضور سے عشق اگر کر رہے ہیں تو کھل کر کیجئے. آپ یقین جانیے یہ جو ممبر نور پر بیٹھے ہیں ہمیشہ ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کتنی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں جب کرسی پر آ کر بیٹھا تو انتظامیہ نے میرے کان میں آ کے کہا حضرت ذرا سا ٹھنڈی تقریر کیجئے گا, حالات اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی خود تو حوصلہ کمزور ہی ہے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے اگر کوئی ذرا سی ہمت اور جرت کر رہا ہے بولنے کے لیے, اگر کسی کے اندر تھوڑا سا حوصلہ باقی ہے بزرگوں کے پیدان کی وجہ سے تو کان میں آ کے کہتے ہیں حضرت آپ اتنا کھل کے بولتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سینے سے ڈر اور خوف نکال دیجئے, مصطفیٰ کے غلام بن جائیے, امام احمد رضا کے غلام بن جائیے. اور یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے موت اسی وقت پر آئے گی. یقین ہے یا نہیں ہے اس بات پر؟ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے. تو ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ بولیے, یاد رکھیے
غداروں کی تاریخیں نہیں لکھی جاتی ہیں، نام ہمیشہ وفاداروں ہی کا لیا جاتا ہے، نام ہمیشہ حضور کے عاشقوں کا ہی بلند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انسان کو کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، یا تو میدان میں کھڑے مت ہوئیے آپ اگر اتنا جگر باقی نہیں ہے، اور میدان میں اگر آنا ہی چاہتے ہیں تو یہ چھوڑ دیجئے کہ انجام کیا ہوگا۔ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا میرے خدا کا کام ہے۔ تم قدم اٹھاؤ تو صحیح، گھر سے باہر نکلو تو صحیح، ارادہ کرو تو صحیح، فکر کرو تو صحیح، اٹھ کے کھڑے تو ہو۔ تم نے یہ سوچا ہے حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، تم نے کہا ختم شریف کرو، ختم قرآن کرو گے، قرآن خوانی پڑھو گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ارے پوچھ لو، میرے نبی بدر کے میدان میں تلوار لے کے کھڑے ہیں، بتا رہے ہیں حالات بہتر کرنے کے لیے تنہا دعا کافی نہیں ہے۔ زمانے سے کہو زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ہم لوگوں میں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حالات اچھے نہیں ہے۔ ہمارے لیے حالات ہر زمانے میں ایسے ہی تھے، ہمارے لیے ہر زمانے میں حالات ایسے ہی تھے۔ مجھے کوئی زمانہ بتائیے، کوئی زمانہ بتائیے۔ ہم نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں پوری تاریخ اسلام پڑھی ہے، اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ہم نے سیرت ضیاء النبی کا مطالعہ کیا ہے، غزوات کو پڑھا ہے، سرایا کو پڑھا ہے، ساری چیزوں کو پڑھا ہے۔ ہمارے لیے ہر زمانے میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ ہم آج اپنے پیٹ سے پتھر نہیں باندھتے ہیں، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، میرے آقا نے پتھر باندھے ہیں۔ ہمارے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے ہیں، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آج ہمیں اس انداز میں گالی نہیں دی جا رہی ہے، میرے آقا کو جس انداز میں گالی دی گئی تو حالات اس زمانے میں زیادہ خراب تھے۔ آج حالات ہمارے لیے اتنے خراب نہیں ہیں، اس لیے یہ جو خوف جوانوں کے سینے میں پیدا کیا جا رہا ہے، آج ہوتا کیا ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، جب حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، قوم کے جوان بیدار ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے بڑوں کے پاس گئی اور کہا صاحب ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ناموس رسالت کے مسئلے پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں ایک لفظ کا بار بار اشارہ کروں گا، قانون کے دائرے میں، اس لیے کہ ملک کے قانون کو جتنا قوم مسلم فالو کرتی ہے شاید دوسرے لوگ اتنا فالو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا سینہ ہے، یہ ہمارا جگر ہے، اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے سر سے کفن باندھا ہے، تب جا کے ملک میں لوگ چین کی نیند سوتے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور فضل رحمت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ جوان کھڑے ہوئے ملک کے قانون کے دائرے میں، اپنے بزرگوں کے پاس گئے اور کہا حضرت کھڑے ہونا چاہتے ہیں ناموس رسالت کے مسئلے پر۔ ہوا کیا، بہت سارے علاقوں میں ذمہ داران نے جوانوں کو ڈرا دیا اور کہا نہیں بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈر کس کا ہے آپ کو بولیے کھل کر، ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ڈرایا گیا نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، جوانوں کے حوصلے پست کر دیے گئے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی تو ہے، کھڑے ہونے کے لیے ذرا سے کسی کام کے لیے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا ہاں بھائی قائد صاحب کون بنیں گے، صدر صاحب کون بنیں گے، کس کے نام کا نعرہ لگے گا،
पोस्टर में किसका नाम आएगा, किसकी दस्तार बंदी होगी, गुलपोशी किसकी होगी, कौन से कमेटी के शख्स का रुकन का नाम नहीं आया। बड़ी बड़ी तंजीमें आज इसलिए फेल हो जाती हैं। मैं कहता हूं नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो, नाम तो हो ही जाएगा। काम करो, काम नाम तो हो ही जाएगा। अरे बहुत ज्यादा जमाने पहले की बात नहीं है, थोड़े से जमाने पहले की बात है। पूरी दुनिया के कोने कोने में कौन जानता था खातिम हुसैन रज़वी कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गुलाम बनो तो सही, हुजूर के गुलाम बनो तो सही। ये मत सोचिए हालात कैसे हैं। हमारे जवानों को बिठा दिया किसने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जिम्मेदारान ने कहा नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, नाम आ जाए। नाम आ जाने से इतना डर, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं जवानों, नाम सिर्फ यहीं के रजिस्टर में नहीं आएगा, मदीने वाले की फहरिस्त में भी नाम आएगा। अकीदा रखो, यकीन रखो, नाम सिर्फ यही नहीं आएगा, इसी रजिस्टर में नहीं आएगा। और हुजूर के लिए, अगर हुजूर के लिए खड़े हैं तो नाम मुस्तफा की लिस्ट में भी आएगा। और मुस्तफा की लिस्ट में नाम आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने देखा है जब उस व्हील चेयर पे बैठने वाले को जेल जाने के लिए घसीटा जा रहा था तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछा क्या बात है, मुस्कुरा रहे, रो नहीं रहे। का बात सिर्फ इतनी है, तुम जिसके हुक्म पर घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा है। मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। क्या ये मुमकिन है कि हुजूर की मोहब्बत में गुलाम कदम उठाए और मुस्तफा जाने रहमत को खबर ना हो। ये मत सोचिए मेरा नाम आ जाएगा। कौम जब ये सोचे कि मेरा नाम आ जाएगा, यकीन जानिए फिर जिंदगी में कभी ना उठ सकेंगे। नाम आता है तो आ जाए, और एक बार नहीं 1000 बार आ जाए, फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाम आता है तो आ जाइए, मत सोचिए नाम आ जाएगा। हमने तो ये देखा उस जमाने में बड़े बड़े लोग अपने रूम में आराम करते रहे, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकले, हुजूर की शान में गुस्ताखी होते रहे, डरते रहे, और सिर्फ डरते नहीं रहे बल्कि कौम को डराते भी रहे। दोनों काम किए। मगर ऐसे जमाने में एक आम आदमी बाजी ले गया, एक आम आदमी बाजी ले गया। अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले लेता है। हमने देखा जिस जमाने में खड़े होने वाले अपनी जान के डर की वजह से खड़े नहीं थे, वहीं महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली, अरे रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको बताऊं हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? आपकी तवज्जो है? तवज्जो है आपकी?
दो चीजों की वजह से, जो मैंने समझा। हो सकता है हमारे किसी आलिम की, किसी मुफक्किर की राय मेरी राय के अलग हो, हम उनका भी एहतराम करेंगे। जो अब तक मैंने समझा, दो चीजों की वजह से मुल्क में कौम मुस्लिम के हालात इतने खराब हैं। नंबर एक, एजुकेशन पर तवज्जो न देने की वजह से, और नंबर दो, सियासत में हिस्सेदारी न होने की वजह से। सिर्फ दो चीजें हैं। एक, एजुकेशन पर कौम मुस्लिम की आज तक तवज्जो नहीं है, और दूसरी, सियासत में हिस्सेदारी नहीं है। हमारे लोग आज तक दरी बिछाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लोग आज भी गैरों के पोस्टर लगाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लोग आज तक गैरों के लिए स्टेज लगाकर उन्हें सोफे पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। स्टेज लगाने के बाद धक्के मार के नीचे उतार दिया जाता है, फिर भी नीचे बैठ के गलत बयान सुन के तालियां बजा रही है। ये हाल आज हमारी कौम के लोगों का हो गया। मिजाज क्या बना लिया, कोई बात नहीं, नेता लोगों के साथ रहेंगे, कम से कम गली मोहल्ले के छोटे मोटे नेता कहलाएंगे। अपनी फिक्र को जरा संभाल लीजिए। व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से कोई कौम का नेता नहीं हो जाता है। अपने आप को नेता समझने से कोई नेता नहीं होता है। किसी गैर की दरी बिछाने से कोई नेता नहीं होता है। किसी गैर के जय विजय के नारे लगाने से कोई नेता नहीं होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, खुदा ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें लीडरशिप के लिए पैदा किया है। हम नारा क्यों लगाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद रजा के पीर खाने मारहरा मुतहरा से आवाज आई, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, एक सियासत पर तवज्जो नहीं और हिस्सेदारी नहीं, और दूसरी एजुकेशन पर। आपको बताऊं, मैं 75 साल का जमाना गुजर गया इस मुल्क को आजाद हुए, और इतने लंबे जमाने में है कोई आपके पास सियासी प्लेटफॉर्म? नहीं है। कोई आपकी अपनी सियासी आवाज? नहीं है। कोई आपका सियासी रहनुमा और कायद? नहीं, और शायद कोई बन भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारी कौम के कान इतने कमजोर हैं, ये काम करने वालों की कदर नहीं करते हैं, कान भरने वालों की कदर करते हैं। कान इतने कमजोर हैं हमारी कौम के, और बाज़ाब्ता अपने ही लोगों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश का जाल बुन के तैयार कर देते हैं। हालत यह है, मुल्क आजाद हुआ, एक सियासी पार्टी थी इस मुल्क में, सबने उसी का दामन थाम लिया, लेकिन थोड़े से जमाने के बाद लोगों को यह बात समझ में आ गई, हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है और गुलामी क्या है। लोग अलग होते गए, सियासी पार्टियां बनती गईं। तन्हा मुसलमान 75 सालों में आज तक इस इंतजार में है कि साहब हमें वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन न मिला है आज तक और न मिलेगा कयामत तक। याद रखिएगा, आप अपने जहन को जरा सा कुशादा कीजिए, हालात का जायजा लीजिए। आज अगर इस मुल्क में एक कुत्ता मर जाए तो बाज़ाब्ता न्यूज उसकी भी अखबार में आ जाती है। अगर आज जरा सी बात हो जाए तो हमारे लोग, हमारे नेता आज के जमाने में अपने बाज़ाब्ता ट्विटर अकाउंट पर अफसोस जाहिर कर देते हैं। जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बताइए, हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रही, है कोई नेता बोलने वाला दो जुमले? किसी ने अपने सोशल अकाउंट पर दो जुमले कहे हों, किसी ने ट्विटर अकाउंट पर अफसोस के दो जुमले कहे हों, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, कोई एक जुमले बोलने वाला नहीं। और ये हादसा एक बार नहीं हुआ, 2-4 साल के जमाने में कई बार जगह जगह मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई। मुझे बताइए, जिसे आपने अपना लीडर कहा, जिसे आपने वोट दिया, जिसे आपने अपना नेता कहा, क्या हुजूर की शान में गुस्ताखी के बाद वो आपके साथ खड़े हुए?
नहीं, एक शख्स भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा इस मुल्क की सरजमीन पर। क्या आज भी वक्त नहीं आया हमें सोचने के लिए? क्या सियासी तौर पर हमें सोचना क्या है? हमारी अजान की बात आई, कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया। मस्जिद की बात आई, कोई नहीं आया। कितनी मस्जिदों पे बिल्डोजर चला दिए गए, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। मुल्क में कितने मदरसों पे ताले लगा दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं। कितने इलाकों में लाउड स्पीकर उतार दिए गए मस्जिदों से, कोई बोलने वाला नहीं। कितने जलसे और जुलूस की परमिशन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गई, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। कितने जवान जेल में डाल दिए गए, जुल्मन कैद कर दिए गए, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। फिर भी आज कौम मुस्लिम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि सियासी तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। सियासी तौर पर हमें जागना होगा, सियासी तौर पर हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा, सियासी तौर पर हमें गुलामी की नहीं आजादी की जरूरत है। हम तो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में कौम मुस्लिम के लिए बोलने वाला सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही बोलने वाला है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सलमान अजहरी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और नासी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात बकबिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की तभी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम समझे आज मौजूदा दौर के हालात क्या है। हमने सियासत को बिल्कुल नाजायज और हराम समझा है। यही वजह है कि आज हमारे जलसों के, पूरे हिंदुस्तान के जलसे के पोस्टर देख लीजिए, उसके नीचे लिखा होगा नोट करके, हमारे जलसे को सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपने सियासत के मैदान में अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ दी, खुद ही आपने कह दिया हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना हम सियासत नहीं करेंगे, वो याद रखें उनके साथ सियासत कर दी जाएगी। सियासत आप नहीं करेंगे, आपके साथ कर दी जाएगी। हमने तो हमारी कौम की बुज़दिली यहां तक देख ली। 2-3 साल के जमाने में बेशुमार उलमाए इकराम मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए, बेशुमार उलमाए इकराम को मदरसों से बाहर निकाल दिया गया। खास तौर पर इमामों को इमामत छोड़नी पड़ी, कमेटी ने निकाल दिया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जुमे के खिताब में नामूस रिसालत की बात की। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा, हजरत आप यहां इस तरह की तकरीर करते, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। उन्होंने व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम अपनी तकरीर में ले दिया जुमे में। कमेटी ने आके कहा, हजरत बस आप अपना हिसाब कर लीजिए। हालात ऐसे रहे, कौम की बेदारी की बात की। आके कमेटी ने कहा, हजरत जुमे के बाद हिसाब कर लीजिए, हालात अच्छे नहीं है, हमें आगे हिसाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से बड़ी मोहब्बत से हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये नामर्दों की जगह नहीं है, ये बुज़दिलों की जगह नहीं है, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मनसब, सदारत और क़यादत और जो है सेक्रेटरी और खजांची, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। और याद रखो, ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम्हारी सांस चलती रहेगी, तुम सदर रहोगे, सेक्रेटरी रहोगे, खजांची रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उसके हवाले कर दो। अल्लाह ने जिसके सीने को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह जरूरत दी। आज हालात क्या हैं? हमारे अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग गैर नहीं, हमारे अपने। ये ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी एजुकेशन पर। मैं ये बात बारहा कहता हूं, आज फिर आपसे कहता हूं,
تقریباً میرا خیال ہے 2.25 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا. 2.25 سال پہلے مہاراشٹرا کی سرزمین پر ایک حادثہ ہوا تھا. پورے ملک کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے. ہماری ایک بہن کو، مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. یاد ہے آپ کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سب کو یاد ہے الحمدللہ. ہماری بہن کالج سے باہر نکالا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کہا حجاب اگر لگانا ہے تو یہاں پڑھنے نہیں دیا جائے گا. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو جنہوں نے تربیت ایسی کی. مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں. تعلیم چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اس وقت ہماری قوم کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ بدل پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو ہم اعلان کر کے کہتے اتر پردیش کی سرزمین سے کہ مسکان اگر مہاراشٹر میں پردے کا انتظام نہیں تو ہمارے یہاں کالج ہے. ہمارے پاس ایسا انتظام نہیں تھا. پورے ملک میں ہم نے نعرہ لگایا 1 سال بعد میں گزرے گی، ملک کے کونے کونے پہ ہم بیٹیوں کے لیے باضابطہ اسکول اور ہاسٹل بنا دیں گے. آج 2.25 سال کا زمانہ گزر گیا. بنا کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج بنا نہیں، کوئی ہاسٹل بنا لڑکیوں کے لیے نہیں، کہیں مسکان کے لیے کوئی انتظام ہوا نہیں. بات یہی تو ہے کہ ہم صرف نعرے لگا رہے ہیں. حالات بدلنے کے لیے پریکٹیکل میدان میں اترنا ضروری ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے صرف نعرے نہیں لگائے، وہ جا کے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. ارطغرل غازی نے صرف زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے، چھوٹا سا لشکر لے کے چلے تھے. زمانہ کہتا تھا ارطغرل غازی تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہے، تو بمرد قلندر نعرہ لگاتا تھا ہمارا بھروسہ تیر و تلوار پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو خدا کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ ہے تو پروردگار کی رحمت پر ہے. دنیا نے پکار کے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صرف نعرے لگاتے رہیں؟ نہیں میرے عزیزو، نعرے بھی لگائیے لیکن پریکٹیکل کام کرنے کی پلاننگ کیجیے. حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اور دوسری بات بتاؤں، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے دنیا کی ساری قومیں، توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دنیا کی ساری قومیں آج کے زمانے میں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ان کی پوری ایک فائل تیار ہوتی ہے. بہت سنجیدگی سے سنیے. پوری ایک فائل تیار ہوتی ہے ان کے مطالبات کہ صاحب انہیں اپنے نیتا سے کیا کیا چاہیے جس کے بدلے میں پوری قوم ایک جگہ ووٹ دے گی. افسوس الیکشن کی رات تک قوم مسلم میں یہ فکس نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کدھر جا رہے. آخری رات تک ہمارے ہاں یہ طے نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہمیں لنگر کھانے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کے ووٹ میں بھی، گھر میں 10 ووٹ ہیں تو قسم کھانے کے لیے 10 ووٹ خراب کر دیے جاتے ہیں. 1 ووٹ اس کو، 1 اس کو، 1 اس کو، اور کہا جائے کہتے ہیں صاحب قسم کھانی پڑتی ہے. قسم کیوں کھانی پڑتی ہے؟ تم جس ملک میں رہتے ہو یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سمجھو اس بات کو. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. تم کسی کے غلام نہیں ہو. اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے. تم یہ مت سوچو قسم کھانی پڑتی ہے. تم یہ دیکھو راہوں سے رسالت کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، مسجدوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونے والا کون ہے، قوم کے لیے، ملت کے لیے کھڑے ہونے والا کون ہے. جو کھڑے ہونے والا ہے سپورٹ صرف اس کا ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ آخری رات تک طے نہیں کیا. اور جب الیکشن کا دن آیا تو ہم نے، کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں، یہ وہ تقریر ہے جو میں کر رہا ہوں، علماء کرتے نہیں ہیں یا تو یا انہیں کرنے نہیں دی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ بات اگر آج کے زمانے میں بتائی نہیں گئی تو حالات اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا ایک ووٹ یہ ایک گواہی ہے. آپ کا ایک ووٹ 5 سال کا آپ کا فیوچر طے کرتا ہے. اور آج تو حالات ایسے ہو گئے، اب بات صرف 5 سال کی نہیں رہی، اب تو یہ کئی سال کے الیکشن پر جا رہی ہے ایک ووٹ کے ذریعے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. ہمارے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں
500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए, और उसके बाद आके जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में वोट बेच दिए पूरे खानदान के, कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे उससे बड़े जालिम तो आप हैं, आपने 500 रुपए के लिए कौम का सौदा कर दिया, रात के अंधेरे में हमारी इज्जत का सौदा कर दिया, मस्जिदों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया, खानकाहों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज मारूफ मुल्क जैसे शहजादे जो है इस दुनिया में जिंदा हैं, ये खानकाहों का वकार सलामत है इन बुजुर्गान दीन की वजह से, वरना हमारी कौम में छुपे हुए दलालों ने इस बात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का तहफ्फुज पामाल हो जाए। अल्लाह इन शहजादों को सलामत रखे जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी हैं, मगर खानकाहों का तहफ्फुज बाकी है, उनकी शान बाकी है, उनकी इज्जत बाकी है, उनके अपने औरादो वज़ाइफ बाकी है। मगर याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम वो जंग कभी नहीं जीत सकती जिसमें दलाली करने वाले अपने लोग मौजूद। आज हालात क्या हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं है? हमारे अंदर आज दलाली करने वाले अपने ही हैं, कौम की मुखबरी करने वाले अपने ही हैं। और वो क्या सोच रहे हैं मालूम है? जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा, तो मेरे साथ बड़ी इज्जत का मामला होगा, मेरे लिए तो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं जनाब, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज न ही सियासी तौर पर हमारी तवज्जो है और न ही एजुकेशन के हवाले से हमारी तवज्जो है। हम बैठकर ये सोचें कि साहब कोई थाली में सजा के हमारे लिए बेहतर और अच्छे दिन पेश कर दे, ऐसा किसी दौर में नहीं हुआ। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुर्बानी नहीं दी? क्या मोहम्मद बिन कासिम ने मेहनत नहीं की? क्या अर्तुगरुल गाजी ने मेहनत नहीं की? क्या सल्तनत उस्मानिया कायम करने के लिए उस्मान गाजी ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या टीपू सुल्तान ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हालात ऐसे थे टीपू सुल्तान के महल में, जब कौम की दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को दाखिल कर दिया था, और जब वो दाखिल हुए तो लोगों ने आके कहा था, टीपू अब जान बचाने की कोई सूरत नहीं है, अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दे। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने बगैर वुज़ू के कभी दूध नहीं पिलाया है। तुम क्या जानते हो? टीपू किसी बुज़दिल माँ के बेटे का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जान जाती है तो जाती रहे, मगर गर्दन झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने, सर झुकेगा तो खुदा के सामने। और वो जुमला जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये हमारे तेवर हैं, ये हमारी तारीख है, ये हमारा अंदाज है। आज ये तेवर आपके क्यों नहीं है मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए कि आपने कमजोर खुद अपने आप को किया है। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, क़यादत और लीडरशिप, इसका कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा नहीं होता है, समझे? हालांकि हमारे यहाँ डिप्लोमे वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा नहीं होता इसका। ये एक सलाहियत है, एक क्वालिटी है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है। तो जिसके अंदर कौम को लीड करने की सलाहियत है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको आगे बढ़ाएं, मान ले और हम उसके पीछे हो जाएं। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है? कौम मुस्लिम में आज कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। कौम मुस्लिम में कोई किसी को बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं। कौम मुस्लिम में कोई किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स का अपना झंडा अलग है, हर शख्स का अपना नारा अलग है, हर शख्स का अपना बैनर अलग है, हर शख्स का अलग अंदाज है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आप देख लीजिए हमारे कितने रंग के झंडे और बैनर और फ्लैक्स लगे हुए हैं, सबकी ड्रेसें अलग, सबका रंग अलग, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। क्या ही अच्छा होता कि हम जुलूस मोहम्मदी हजारों की तादाद में निकलते हैं, काश हम शुरू से लेकर आखिर तक वो रंग पसंद कर लेते जो मोहम्मदी रंग है, जो मुस्तफा जान
आसान है, रहमत का पसंदीदा अमल है। हुजूर ने सफेद रंग से मोहब्बत फरमाई, नाजायज नहीं है दूसरे रंग, लेकिन जिसमें इत्तेहाद नजर आए, जिसमें एकता नजर आए, जिसमें बाज़ाब्ता कौम के अंदर जो है एक रौनक नजर आए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक लाइन में एक जैसे खड़े हो जाएं? मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है, हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, न मीटिंग है, न राय है, न मशवरे हैं। और आपको बता दूं बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ अगर किसी मौजू पर, चाहे मसला नामूस रिसालत का हो, चाहे अजान या मस्जिद का हो, हालात हमारे यहाँ इस तरह के बने हुए हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है, कुछ लोग पहले ही तैयारी करके आएंगे, और आप अगर मीटिंग कर लीजिए इत्तेफाक राय के साथ, उसके बाद भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके पीछे नहीं चलना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का नेता नहीं होता है। आज हमारे यहाँ लोगों का मिजाज तो यही है, बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहन लिया, कलफ लगा हुआ, तो आप कौम के नेता हैं। ये कौम के नेता, ईद मिलादुन नबी का मौका आया, एक बड़ा सा 10 बाई 12 का फ्लेक्स बना के रोड पे लगा दिया, जिसमें सबसे बड़ा फोटो जनाब का है। हम समझ गए ईद की मुबारकबाद मकसूद नहीं, आपका चेहरा चमकाना मकसूद है। बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा दिया, साहब ईद मुबारक हो। अरे जालिमो, तुम्हारी मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है। आज तुम फ्लैक्स लगाने के लिए रोड पे आ गए कि साहब कौम के नेता हैं। तब कहां गए थे जब मेरे रसूल की इज्जत को पामाल किया जा रहा था? तब कहां थे जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही थी? तब कहां थे जब कौम मुस्लिम के घरों पे बिल्डोजर चल रहा था? तब कहां थे जब मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था? तब तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला। आज कौम को यह समझाने के लिए कि हम कौम के नेता हैं, आप मैदान में आ गए हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज जिम्मेदारी कौम मुस्लिम की है। हमें ये समझना पड़ेगा अपना कौन है, बेगाना कौन है, किसका काम अपनी जात के लिए है और किसका काम मुस्तफा के दीन के लिए है, किसका काम कौम के लिए है। आज हालात हमारी नजर के सामने हैं, दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं 2 जुमलों में अपनी बात को समझाऊं। हालात इतने खराब क्यों हुए जानते हैं आप? हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। तवज्जो है आप? तवज्जो है आपकी? हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब खराब हुए तो हमारे हालात खराब हो गए।